یہ کہانی ایک ٹرو انسیڈنٹ پر بیسڈ ہے جس میں کچھ لوگ 72 دنوں تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر پھنسے رہے، لیکن پھر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کی کسی نے بھی امید نہیں کی تھی۔ مووی کی شروعات ہوتی ہے 13 اکتوبر 1972 سے، جب ایک رگبی ٹیم اپنا فائنل میچ کھیلنے چلی جا رہی تھی۔ سبھی لوگ کافی زیادہ خوش تھے کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ پہلی دفعہ آؤٹ آف کنٹری جا رہے تھے اور کچھ پلیئرز کے ساتھ ان کی فیملیز بھی تھی۔ اب پلین ٹیک آف ہوتا ہے اور انڈس ماؤنٹین سے ہوتے ہوئے چلی کی طرف بڑھتا ہے۔ کچھ ٹائم تک تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر کچھ ہی دیر میں پلین جھٹکے کھانے لگا۔ لیکن پلین کے اندر موجود ایک پیسنجر کہتا ہے کہ فکر مت کرو، جب بھی پلین پہاڑوں پر سے گزرتا ہے تو پلین میں ٹربولینس ہوتا ہے۔ لیکن فکر کی بات تو تھی کیونکہ جیسے جیسے پلین آگے بڑھ رہا تھا اس کا ٹربولینس بھی بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ پلین کے اندر موجود سامان یہاں وہاں بکھرنے لگا۔ پائلٹس پلین کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن تبھی پلین ایک پہاڑ سے ٹکراتا ہے جس سے پلین دو حصوں میں کٹ جاتا ہے اور ایک کھلاڑی تو پلین کے پچھلے حصے کے ساتھ ہی اڑ جاتا ہے اور پلین کا اگلا حصہ ایک بڑی سی چٹان سے جا کر ٹکرا جاتا ہے۔ یہ ٹکراؤ اتنا خوفناک تھا جس سے پلین کی سبھی سیٹس ایک دوسرے کے اوپر چڑھ گئی، جس سے کافی سارے لوگ اس میں کچل کر مارے گئے اور جو لوگ بچ گئے انہوں نے کسی طرح خود کو سنبھالا اور پلین میں موجود باقی لوگوں کی مدد کی۔ کچھ لوگ پائلٹس کے پاس بھی پہنچے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ پائلٹس بھی مارے جا چکے تھے۔ پلین میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ جب اس پلین نے ٹیک آف کیا تھا تو اس میں ٹوٹل 45 لوگ تھے، لیکن پلین کریش کی وجہ سے 18 لوگ مارے گئے۔ اب چونکہ پلین شام کے ٹائم اڑا تھا تو تھوڑی ہی دیر میں رات ہو گئی، جس سے ٹمپریچر بھی کافی گر گیا۔ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے یہ لوگ ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور ڈیڈ باڈیز کو یوز کر کے پلین کے سبھی ہولز کو بند کر دیا تاکہ باہر سے ٹھنڈ اندر نہ آ سکے۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے رات گزاری۔ اب صبح دھوپ نکلی تو یہ لوگ پلین سے باہر آئے جہاں ہر طرف برف ہی برف تھی، نہ کوئی انسان، نہ جانور اور نہ ہی کوئی گھر انہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اب سب سے پہلے انہوں نے پلین کی سیٹس کو باہر نکالا تاکہ پلین کے اندر سبھی لوگوں کے سونے کی جگہ بن پائے۔ جس کے بعد انہوں نے زخمی لوگوں کو دھوپ میں لٹایا اور برف پگھلا کر پانی بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے سب کے سامان کو چیک کیا اور کھانے پینے کی چیزیں نکال کر انہیں ایک الگ بیگ میں جمع کر لیا، اور جو لوگ اس انسیڈنٹ میں مارے گئے تھے ان کی باڈیز کو پلین سے دور لے جا کر برف سے ڈھک دیا تاکہ ان کی باڈیز سڑنے سے بچ جائیں، اور جب کوئی ان کی مدد کے لیے آئے تو وہ ان باڈیز کو اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ جس کے بعد انہوں نے تھوڑا آرام کیا اور پھر کھانا کھایا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے اوپر سے ایک پلین گزرتا ہے جسے دیکھ کر یہ لوگ زور زور سے چلانے لگے تاکہ پلین میں موجود لوگ انہیں دیکھ پائیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ پلین کافی اونچائی پر تھا۔ اب پھر سے رات ہو گئی اور یہ لوگ ایکسٹرا کپڑے پہن کر پلین کے اندر چلے گئے، جس کے بعد انہوں نے وہاں موجود لگیج کا استعمال کر کے دوبارہ سے پلین کے ہولز کو بند کیا اور کسی طرح یہ رات بھی گزر گئی۔ اگلی صبح یہ دیکھتے ہیں کہ نینڈو نام کا ایک لڑکا ہوش میں آ چکا ہے جو پلین کریش کے ٹائم سے ہی بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی، لیکن وہ کسی طرح ہمت کر کے اپنی بہن کے پاس گیا، جس کے بعد اس نے وہاں موجود لوگوں سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو اس سے پتا چلا کہ اس کی ماں پلین کریش میں ماری گئی، جسے سن کر وہ کافی دکھی ہوا اور گھر میں موجود اپنے فادر کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب کچھ لوگوں نے دوبارہ سے برف پگھلائی اور پانی بنایا، جس کے بعد انہوں نے زمین پر ایکس کا سائن بنایا تاکہ کوئی اسے دیکھ کر ان کی مدد کے لیے آ سکے۔ اب دوبارہ سے ایک پلین ان کے اوپر سے گزرا اور انہوں نے میرر سے ان کا دھیان اپنی طرف کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش بھی بیکار گئی۔ لیکن ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس پلین نے دیکھ لیا ہے اور اب بہت جلد ان تک مدد پہنچ جائے گی، لیکن ایسے ہی ایک رات اور گزر گئی لیکن اب بھی کوئی مدد ان تک نہیں پہنچ پائی۔ جس کے بعد اس گروپ نے ڈسکس کیا کہ وہ اس سنسان علاقے میں اپنی جان کیسے بچا سکتے ہیں۔ تبھی انہیں خیال آیا کہ پلین کے پچھلے حصے میں کچھ بیٹریز پڑی ہوئی تھی جنہیں یوز کر کے وہ پلین کے ریڈیو کو چلا سکتے ہیں اور باہری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ جس کے بعد انہوں نے اس پلان پر کام کیا اور پھر انہوں نے لیدر اور کچھ کانچ کا استعمال کر کے گوگلز بنائے اور گروپ کے 4 لوگ ان بیٹریز کو ڈھونڈنے چلے گئے۔ لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو انہیں ان کا پلین کہیں بھی دکھائی نہیں دیا، جس سے انہیں احساس ہوا کہ اتنے سارے سنو کے بیچ کسی کو بھی ان کا پلین دکھائی نہیں دے گا اور شاید اسی لیے کوئی انہیں بچانے نہیں آیا۔ اب یہ لوگ پھر سے آگے بڑھنے لگے، لیکن تبھی
वहाँ موجود برف کھسکنے لگی تو انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اب ایسے ہی کچھ اور دن گزر گئے اور ایک ہفتے بعد پلین میں موجود سارا کھانا ختم ہو گیا، جس وجہ سے یہ پتھروں پر موجود لگی کائی کھانے پر مجبور ہو گئے۔ نینڈو ان سے کہتا ہے کہ اگر اسے مرے ہوئے لوگوں کی باڈیز بھی کھانی پڑے تو زندہ رہنے کے لیے وہ یہ بھی کرے گا، جس سے ان کے بیچ بحث ہونے لگی کہ انہیں مرے ہوئے لوگوں کی باڈیز کھا لینی چاہیے یا پھر خود بھوک سے مر جانا چاہیے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بھوک بھی بڑھتی رہی، جس سے یہ لوگ اپنے شولے عزیز اور سگریٹ تک کھانے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس سے بھی ان کی بھوک کم نہیں ہوئی۔ ایسے ہی کچھ اور دن گزرے اور بھوک کی وجہ سے نینڈو کی بیمار بہن مر گئی۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر ان کھلاڑیوں میں موجود ایک کھلاڑی نے، جس کا نام کوکو تھا، اپنی فیملی کو ایک لیٹر لکھا۔ کسی بھی طرح کر کے انہوں نے خود کو 9 دن تک زندہ رکھا، لیکن ان کی بھوک اتنی بڑھ گئی تھی جس سے ان کا دماغ بھی کام کرنا بند کر چکا تھا۔ اب ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا تو انہوں نے ان باڈیز کو کھانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد 4 لوگ پلین سے باہر گئے اور ان باڈیز کو کاٹ کر کھانے لگے۔ انہیں ایسا کرتا دیکھ کچھ اور لوگ بھی پلین سے باہر جا کر انہیں کھانے لگے، لیکن اب بھی پلین میں 5 لوگ ایسے تھے جنہیں اپنی موت تک منظور تھی، لیکن کسی دوسرے انسان کو کھانا بالکل منظور نہیں تھا۔ اب اگلے دن یہ لوگ لاشوں کو دور لے جا کر کاٹنے لگے تاکہ پلین میں موجود 5 لوگوں کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی دوران انہیں برف میں دبا ایک سوٹ کیس ملا جس میں ایک ریڈیو تھا۔ انہوں نے چیزوں کو جوڑ کر ایک اینٹینا بنایا اور پھر ریڈیو کو آن کر کے نیوز سننے لگے، جہاں انہیں پتا چلا کہ گورنمنٹ نے انہیں ڈھونڈنے کے لیے کئی آپریشنز کیے اور 66 جہازوں کو ان کی تلاش میں بھیجا، لیکن اتنا ڈھونڈنے کے بعد بھی جب گورنمنٹ کو یہ لوگ نہیں ملے تو گورنمنٹ نے انہیں مرا ہوا سمجھ لیا۔ یہ خبر سن کر گروپ کی ہمت ٹوٹ گئی، جس سے ان کی زندہ رہنے کی ساری امید ختم ہو گئی، جس کے بعد بچے ہوئے ان 5 لوگوں میں سے 4 لوگوں نے انسانی ماंس کھانا شروع کر دیا، کیونکہ یہ جان گئے تھے کہ کوئی بھی انہیں بچانے نہیں آئے گا۔ اب گروپ کے 3 لوگوں نے دوبارہ سے ان بیٹریز کو لانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ باہر کی دنیا سے کنیکٹ ہو کر انہیں بتا سکیں کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں، جس کے بعد یہ لوگ پلین کے پچھلے حصے کو ڈھونڈنے نکل پڑے اور کئی گھنٹوں تک چلنے کے بعد انہیں پلین کے کچھ ٹکڑے ملے اور ساتھ ہی اس لڑکے کی لاش بھی، جو پلین کریش کے وقت ان سے الگ ہو گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا اور پھر چلنے لگے۔ کافی دیر تک چلنے کی وجہ سے یہ لوگ کافی تھک چکے تھے اور برفیلی ہوا کے چلنے کی وجہ سے ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ اب کچھ ہی دیر میں رات بھی ہو گئی تو انہوں نے ایک چٹان میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کی حالت کافی زیادہ خراب تھی اور یہ سبھی برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ آگے بڑھنے کی ہمت ان میں نہیں تھی تو یہ سب پلین کے ملبے میں بیٹھ کر واپس آ گئے اور انہیں اس طرح آتا دیکھ سارا گروپ مایوس ہو گیا، جس کے بعد اس آخری بچے ہوئے کھلاڑی نے بھی انسانی ماंس کھا لیا۔ ایسے ہی کچھ اور دن گزرے اور انہوں نے کسی طرح خود کو 17 دن تک زندہ رکھا، لیکن اب ایک اور پرابلم تھی اور وہ یہ کہ پچھلے 5 دن سے باہر کا موسم کافی خراب تھا اور ان لوگوں نے خود کو پلین کے اندر قید کر رکھا تھا۔ تبھی ایک طوفان آیا جس نے پلین کو برف سے بھر دیا اور پلین میں موجود سبھی لوگ اس برف سے ڈھک گئے۔ جو لوگ اوپر رہ گئے وہ اس حادثے میں کافی گھبرا گئے، لیکن جیسے تیسے کر کے انہوں نے خود کو سنبھالا اور برف کھود کر اندر دبے لوگوں کو باہر نکالا۔ لیکن ایک عورت جو کافی نیچے تھی دم گھٹنے سے ماری گئی۔ یہ ابھی اس حادثے سے ریکور ہوئے ہی تھے کہ تبھی پھر سے طوفان آیا اور یہ لوگ دوبارہ سے برف سے ڈھک گئے، لیکن یہ طوفان اتنا تیز تھا جس سے کچھ لوگ موقع پر ہی مارے گئے۔ اب اندر پھنسے لوگوں نے جلدی سے ایک ہول کیا تاکہ انہیں کچھ آکسیجن ملتی رہے۔ اب کچھ گھنٹوں بعد انہوں نے خود کو سنبھالا اور 8 لاشوں کو اکٹھا کر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ 18 دن گزر چکے تھے اور انہیں برف کے اندر دبے 2 دن گزر گئے، جس وجہ سے ان کا بھوک سے برا حال ہو گیا۔ زندہ رہنے کا اب صرف ایک ہی حل تھا اور وہ یہ کہ اندر موجود لاشوں کو کھانا شروع کیا جائے، جو ان کے لیے کافی مشکل تھا کیونکہ یہ سبھی لاشیں ان کے اپنوں کی تھی۔ یہ سب دیکھ کر نوما نام کا ایک لڑکا کافی غصے میں آ گیا، جس وجہ سے اس نے پلین کی کھڑکی کو توڑا اور 2 دن کی محنت سے اس نے ایک ہول بنا لیا جس سے وہ سبھی باہر نکلے اور باہر نکل کر یہ سب اتنے خوش ہوئے جیسے یہ دوبارہ سے اپنے گھر پہنچ گئے ہوں، جس کے بعد یہ برف کھود کر پلین کو باہر نکالنے لگے۔ تبھی نوما نوٹس کرتا ہے کہ کھڑکی توڑنے کے دوران اسے جو چوٹ آئی تھی اس میں اب کوئی بھی درد نہیں ہے، لیکن اس نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور برف کھودنا شروع کر دیا اور کچھ ہی ٹائم میں پلین کو باہر نکال لیا۔ دھوپ کافی اچھی تھی تو انہوں نے پھر سے پلین کے پچھلے حصے کو ڈھونڈنے کا سوچا، لیکن ان برفیلی راتوں کا سوچ کر یہ چپ کر گئے اور کچھ دن اور انتظار کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ گرمیوں کا موسم شروع ہونے والا تھا اور اس دوران ان پہاڑوں پر چڑھنا آسان ہوگا۔ اسی طرح 34 دن گزر گئے اور اس دوران موسم بھی کچھ بہتر ہو گیا۔ اب کچھ ہی دیر بعد انہیں پتہ
पता चला कि कोको के फेफड़ों में पानी भर चुका है और वो जल्दी मरने वाला है। उन्होंने कोको को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन आखिर में वो भी मारा गया। जिसके बाद इन्होंने कोको की बॉडी को दफना दिया और उसके लिखे हुए लेटर को संभाल के रख दिया। अब 36वें दिन ग्रुप के 4 लोगों ने ऊपर चढ़ाई करने का फैसला किया, जिनके नाम थे रोबर्टो, टिनटिन, नोमा और नैंडो। उन्होंने ढेर सारे कपड़े पहने और प्लेन की तलाश में निकल पड़े, लेकिन कई घंटे चलने के बाद उन्हें प्लेन दिखाई नहीं दिया। तभी नोमा की तबीयत कुछ खराब हुई और वो चक्कर खाकर गिर गया। बाकी लोगों ने देखा कि उसकी पैर की चोट में एक इन्फेक्शन है जो फैल चुका है। जिसके बाद उसने अकेले ही नीचे जाने का फैसला किया और बाकी लोगों को आगे बढ़ने का कहा। जिसके बाद वो प्लेन तक तो आ गया, लेकिन वहाँ आते ही वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा उसके साथी प्लेन से बर्फ हटा रहे हैं। वो उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन कमजोरी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। अब अगले दिन वो 3 लोग वापस लौट आए और साथ में एक अच्छी खबर लाए, और वो ये थी कि उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा मिल चुका था, जिसमें बैटरीज के अलावा और भी बहुत काम की चीजें थी, जैसा कि बहुत सारे कपड़े और वाइन। अब उन्होंने बैटरीज को प्लेन के रेडियो में डालकर बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, तो ये मायूस हो गए। उधर नोमा की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी और उसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका था। प्लेन से मिला खाना भी खत्म हो चुका था, तो ये दोबारा से इंसानी मांस खाने लगे। नोमा ने भी अब खाना पीना बंद कर दिया ताकि बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना बच पाए, क्योंकि वो जान चुका था कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाला। अब दोबारा से कुछ लोग प्लेन के पिछले हिस्से में गए, इस उम्मीद से कि इन्हें कुछ काम की चीज मिल जाए, जहां उन्हें एक वाटर प्रूफ कपड़ा मिल गया, जिसे जोड़कर उन्होंने स्लीपिंग बैग बनाया। जिसके बाद उन्होंने रेडियो पर खबर सुनी कि क्रैश को 58 दिन गुजरने के बाद गवर्नमेंट उन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी मिशन चलाएगी। ये खबर सुनकर वो सभी बहुत खुश हुए, क्योंकि जिंदा रहने की एक और उम्मीद मिल चुकी थी। अब कुछ लोगों का कहना था कि इन्हें यहीं रुककर उनका इंतजार करना चाहिए, जबकि बाकी लोगों का मानना था कि अगर वो यहीं रहे तो गवर्नमेंट उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएगी। अब इसी रात नोमा की तबीयत बिगड़ने लगी, तो उसने नैंडो से कहा कि जब वो मर जाए तो सभी लोग उसकी लाश को खा लें, ताकि वो सब जिंदा रह पाएं। जिसके कुछ ही घंटों बाद नोमा की मौत हो गई और इन सभी को नोमा के पास से एक लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि वो बहुत खुश है कि वो अपने दोस्तों के बीच मरा, क्योंकि उससे इससे अच्छी मौत नहीं मिल सकती थी। नोमा का लेटर पढ़ के सभी के अंदर फिर से जोश आया और 3 लोग दोबारा से मदद की तलाश में निकले। उन्होंने एक स्लीपिंग बैग और खाना लेकर अपनी चढ़ाई शुरू की। उन्होंने इरादा कर लिया था कि वो इन पहाड़ों को पार करके चिली तक पहुंचेंगे और उन लोगों के लिए मदद लेकर आएंगे। ये लोग बिना रुके चढ़ाई करते रहे और रात होने पर उन्होंने स्लीपिंग बैग को खुद पर ओढ़ लिया। अगली सुबह उन्होंने फिर से चढ़ाई शुरू की और पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए, लेकिन ऊपर पहुंचकर उनकी हिम्मत फिर से टूट गई, क्योंकि हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। इनके दिल में ख्याल आया कि वो सभी वापस मुड़ जाएं, क्योंकि इस सफर को पूरा करने के लिए उनके पास इनफ खाना नहीं था। लेकिन यहाँ टिनटिन ने अपना खाना उन लोगों को दे दिया और खुद वापस मुड़ गया, ताकि ये लोग अपना सफर पूरा कर सके। ये सफर काफी लंबा और प्रॉब्लम से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और 10 दिन तक लगातार चलने के बाद ये लोग ऐसे इलाके में पहुंचे जहाँ बर्फ काफी कम थी। वहाँ इन्हें साफ पानी की नदी मिली, जहाँ से इन्होंने काफी सारा पानी पिया। तभी इन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो घोड़े पर सवार नदी की दूसरी तरफ खड़ा था। उस आदमी को देखकर ये जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन पानी के शोर की वजह से वो आदमी कुछ भी नहीं सुन पाया। तो उसने एक पेपर और पेंसिल उनकी तरफ फेंका, जिस पर उन्होंने अपनी सारी कहानी लिखी। जिसके बाद ये आदमी उस कागज को लेकर गवर्नमेंट अफसरों के पास पहुंचा और खबर मिलते ही गवर्नमेंट ने उन लोगों को बचाने का मिशन शुरू कर दिया। ये आदमी रोबर्टो और नैंडो को अपने घर ले आया, जहाँ इन्होंने पेट भरकर खाना खाया। ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी, जिससे वहाँ रिपोर्टर्स का मेला लग गया। ऊपर फंसे लोगों ने भी ये खबर सुनी, जिससे वो बहुत खुश हुए। जिसके बाद उन्होंने अपना सामान पैक किया और जल्द ही रेस्क्यू टीम रोबर्टो और नैंडो को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच गई और आखिरकार प्लेन क्रैश के 72 दिनों बाद इन लोगों को बचा लिया गया। जिसके बाद इन्हें शहर लाया गया, जहाँ पर ये अपनी फैमिली से मिले। शहर के सभी लोगों ने इनका वेलकम किसी हीरो की तरह किया। जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इन सबको अलग अलग रूम्स दिए गए, लेकिन उन्होंने वो रात भी एक साथ गुजारी, क्योंकि उस हादसे की वजह से ये लोग काफी गहरे सदमे में थे। मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि इस प्लेन में टोटल 45 लोग थे, जिसमें से सिर्फ 16 लोग ही बच पाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।